سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باعث فخر اور باعث شرف ہے۔ اسی لیے کسی فارسی شاعر نے کہا تھا، موسیٰ بطور رفت بآسماں و مسیحا بآسماں، موسیٰ بطور رفت و مسیحا بآسماں، معراج عرش کمال محمد است۔ کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیسری آسمان پر زندہ چلے گئے، اور کمال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو اپنے رب سے ملاقات کے لیے سیدھا عرش پر پہنچے۔ معراج کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، وقت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر لے کے جایا جا رہا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچزاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے فرشتوں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے کے بجائے سیدھا چھت سے باہر نکالا۔ چھت کو پھاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت کے ذریعے باہر نکالا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چھت کو واپسی جوڑ دی گئی۔ دروازے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں نکالا؟ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی اپنے قدرت کاملہ کے موت دکھانا چاہتے تھے، اس لیے معراج کے سفر پر لے کے جا رہے تھے۔ اس سفر کا آغاز بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے جو نشانی تھی اس کو اس سفر کا آغاز میں دکھایا، کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے چھت کو پھاڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چھت کو واپس جوڑ دی گئی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کے ساتھ جو حتیم ہے اس کے اندر لے جا کر لٹایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک سونے کی پلیٹ لے کر آئے، حضور علیہ السلام کے سینے کو حلق سے لے کر پیٹ تک چاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، دل کو باہر نکالا، اور آب زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اور دل کو دھویا۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے سونے کی پلیٹ تو لے کر آئے، لیکن جنت کی نہریں جو ہیں، سلسبیل کی جو نہریں، کوثر کی جو نہریں، وہاں سے پانی لے کر کیوں نہیں آئے؟ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آب زمزم کا جو پانی ہے وہ جنت کی نہریں، جو سلسبیل کی نہریں اور کوثر کی نہریں، اس سے آب زمزم کا پانی افضل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو واپس جوڑ دیا گیا۔ اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ کیا گیا ہے۔ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور سینے کو دھویا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کروایا ہے۔ اور آخر میں جب معراج پر لے کر جا رہے تھے، معراج کے سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کے ساتھ جو حتیم ہے اس کے اندر لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا۔
دل کو اور سینے کو آب زمزم کے پانی سے دھویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کیسی سواری لے کر آئے جو کچر سے چھوٹی تھی اور گدھے سے بڑی، اور اس کا رنگ سفید تھا، اس کا نام براق تھا، اور اتنی تیز سواری تھی جہاں تک انسان کی، جہاں تک اس جانور کی، اس سواری کی نظر پڑتی تھی وہاں تک اس کا قدم لگتا تھا جا کے۔ اتنی تیز سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں، اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کے علیہ وسلم کو دکھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی مخلوقات مختلف عذابوں میں دکھایا، مختلف قسم کے لوگوں کی مثالیں دکھائی اور بتائی، اور آخر میں جب بیت المقدس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری بیت المقدس کے باہر باندھی، اور جب بیت المقدس کے اندر داخل ہو رہے تھے تو 1,00,000 کم ہو پہ 24,000 انبیاء علیہ السلام کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے نبی کا استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور صفیں بنا کر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے سمجھا کہ ان میں سے کوئی ایک امام ہوگا جو نماز پڑھائے گا، چنانچہ دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیتے۔ یہاں پر ایک بات میں اور کرتا چلا جاؤں کہ جسے تمام ملائکہ کا سردار ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کرے اسے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور جسے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کرے اسے امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر کھڑا کیا؟ مصلی پر کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور سلام پھیرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آگر فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پیچھے کن کن لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے معلوم نہیں کون لوگ میری پیچھے کھڑے ہیں، کن لوگوں نے میری اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے 1,00,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام امام الانبیاء کا لقب اسی وجہ سے ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سے سوال کیا بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتُ آپ کو کس چیز کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا؟ تو تمام انبیاء نے جواب دیا بُعِثْنَا بِالتَّوْحِيد کہ ہمیں توحید کے ساتھ زمین میں بھیجا گیا ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ کسی نبی نے کسی اور عمل کا ذکر نہیں کیا، صرف توحید کا ذکر کیا۔ اگر کسی شخص کے عقیدہ توحید میں ذرہ برابر بھی خامی ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تمام انبیاء نے صرف توحید کی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توحید دے کر زمین میں بھیجا ہے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دی جاتی ہے، توحید ہے، عقیدہ توحید کا اعلان ہے، دن میں 5 وقت اذان دی جاتی ہے، توحید کا اعلان ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو قبر میں سب سے پہلے سوال پوچھا جاتا ہے مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ توحید کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ جو مسلمان ہے اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے میرا رب تمام صفات میں، میرا رب تمام چیزوں میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میرا رب عالم الغیب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میرا رب مختار کل ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میرا رب عالم الغیب ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ان چیزوں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
امیر المؤمنین ہے، خلیفہ ثانی ہے، بیت اللہ شریف میں حج کی غرض سے تشریف لائے، طواف سے پہلے حجر اسود کو چوما جاتا ہے، اور جو حجر اسود کو چومتے ہیں ان کے گناہوں کو حجر اسود اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے لایا گیا ایک پتھر ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور سورج سے زیادہ چمکدار تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جنت سے نکالا ہوا ایک پتھر ہے، نصب ہوا ہے، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، حجر اسود کو چومنا سنت ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سامنے کھڑے ہوتے ہیں، حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لا تنفع ولا تضر، اے پتھر تو ایک پتھر ہے، تجھے چومتے ہوئے میں نے اپنے رسول کو دیکھا ہے اور سنت سمجھ کے تجھے چوم رہا ہوں، ورنہ نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو مجھے نفع پہنچا سکتا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام، آج ہمارے جو بزرگوں کی قبر ہے، مزار ہیں، ولی اللہ کی مزاریں، وہاں پر چند نشئی جو چرس پیتے وہ وہاں لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے، پتھر رکھے ہوئے لوگوں کے سینوں پہ ملتے، لوگوں کے ماتھوں پہ ملتے، جسم پر ملتے، جھاڑو لوگوں کے جسم پہ ملتے ہیں۔ کس وجہ سے ملتے ہیں؟ کہتے ہیں اس سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ قبر میں موجود اللہ کا ولی ہے، اس نے ساری زندگی اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، اللہ کو ایک مانا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، اور چند مجاور جو چرسی قسم کے وہاں بیٹھ کر لوگوں کے عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ بیت رضوان حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ ہم حج کے لیے آ رہے ہیں، تو حضرت عثمان کے بارے میں منافقین نے افواہ پھیلائی کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے۔ جب یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی کہ یا تو ہم حضرت عثمان غنی کا خون کا بدلہ لیں گے یا خود بھی شہادت نوش فرمائیں گے، اور قرآن مجید نے اس درخت کا ذکر کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں سے، ان تمام مومنین سے راضی ہیں جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 1400 صحابہ سے رضا کا اعلان فرمایا۔ وہ درخت کتنی برکت والی ہوگی جس درخت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو کاٹ دیتے، فرماتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس درخت کو برکت والی سمجھ کر اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے یہاں پر اس کی پوجا کرنے شروع نہ کر دے، اس لیے حضرت عمر نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ کیا صحابہ کرام سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ کیا صحابہ کرام سے بڑا کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ ہم نہ ولایت کے انکاری ہے نہ ان کی بزرگی کے انکاری ہے، ہم ان لوگوں کے مخالف ہیں جو وہاں چرس پی کر مجاوری کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لاتے ہیں، اللہ کے بجائے گمراہی کی طرف لیتے ہیں۔ تمام انبیاء کو کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا میں؟ توحید کے لیے، توحید کی دعوت کے لیے، اور ہمارے اور آپ کے پیغمبر کو کس لیے بھیجا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام انبیاء کے ادیان کو ختم کر کے اپنا دین کو غالب کرنے کے لیے، تمام شرک کو ختم کر کے اپنے حق کو غالب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا کلمہ دے کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ کیا ملا؟ نماز۔ اور اس امت کے لیے سب سے بڑا شرف ہے، نبی کے لیے تو معجزہ، اس امت کے لیے باعث فخر اور باعث شرف ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں پر بلایا اور تحفے میں پھر نماز دی۔ اس نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اس نماز کے ذریعے اپنے دار و مدار، اپنی تمام چیزیں اللہ کے سامنے رکھو۔ بزرگوں کی وہ خود اللہ کے سامنے اللہ کے لیے محتاج ہے، ہم جا کر ان بزرگوں کے پاس کیا کریں؟
ان کے لیے خود مغفرت اور بخشش کی دعا کرے. اللہ کے ولی ضرور ہے, بزرگ ضرور ہے, انہوں نے زندگی بھر اللہ کے توحید کی دعوت دی ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے, لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا ہے کہ ہماری قبروں میں آ کر مجاور رکھیں اور چرس اور سوٹے لگا کر وہاں پر وہ گندگی پھیلائیں. اس لیے قبروں کے بجائے اللہ کے سامنے سجدہ کریں. قبروں کے پتھر اپنے جسم پر ملنے کے بجائے مسجد میں آ کر اپنے سر کو رگڑتے ہیں, یہاں سے سب کچھ ملے گا, قبروں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ہمارے نبی نے توحید کی دعوت لے کر آئے, توحید کی کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, اللہ اپنے تمام صفات میں اپنی ذات میں یکتا, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس لیے اگر ہم نبی کو مانتے ہیں اور ہم رجب کی 27 تاریخ کو شب معراج مناتے ہیں, جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں, اس کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے, اگر مقرر ہوتی تو اس کا خاص عبادت اللہ تعالیٰ کے رسول آپ کو بتا دیتے, لیکن اس کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے. ہم ثواب سمجھ کر کہ ہمارے نبی عرش پر چلے گئے اس لیے ہم نے روزہ رکھا ہے, رات کو تہجد پڑھا ہے. اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ آپ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھیں یا دن میں روزہ رکھیں. پورا مہینہ رجب کا, شعبان کا, رمضان کا مہینہ جتنی عبادت کرو گے ڈبل ثواب آپ کو ملے گا, لیکن خاص دن منانے کا کہیں آپ کو نہیں بتایا. اس لیے جس طرح آپ شب برات کو, شب معراج کو آپ مناتے, اسی طرح ہر دن کو منائیں, ہر دن کو اٹھ کر تہجد پڑھے, ہر دن کو اللہ کے لیے روزہ رکھیں, ہر دن میں نمازیں پڑھے, ہر دن میں روزہ رکھے. ثواب کا کام تو یہ ہے, صرف ایک دن عبادت کر کے باقی سارا دین اپنی طرف سے چھوڑ دے کہ بھائی ہماری بخشش ہو گئی, بس جب معراج میں ہم نے عبادت کی تو بخشش ہو گئی. دین اتنا سستا بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے راتوں کو اٹھ کر نہیں رویا ہے, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے کوئی آپ سے پوچھا نہیں جائے گا, لیکن پھر بھی راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشائے ہو, آپ کو کیا ضرورت ہے راتوں کو اٹھ کر رونے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو آپ ان چیزوں سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. ان تمام چیزوں سے ہٹ کر صرف اللہ کی عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے, جس نے پیدا کیا اسی نے پالنا ہے, اسی نے سب کچھ کرنا ہے, اسی کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.